اس وقت بات کرتے ہیں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب. یہ ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے, ابھی جو ہے سارے معاملات کلیئر ہیں, آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ جو موب آج یہ دھرنا دینے کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب اور بشرا بیگم صاحبہ لے کے آئے تھے، تو اس میں بڑے کریمنل اور شرپسند لوگ تھے جو کہ دہشت گرد تنظیموں کے رکن تھے، جو کہ پاکستان کے شہری بھی نہیں تھے. تو اس انفارمیشن کے اوپر یہ آپریشن جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسی نے کیا تاکہ ان لوگوں کو جو ہے وہ پکڑا جائے، ان سے آگے اور لیڈز جو ہے وہ لی جائیں، اور ان لوگوں کی یہاں پہ موجودگی جو ہے وہ کسی اور بڑے حادثے کا سبب بھی بن سکتی تھی. یہ لوگ ریڈ ایریا، ریڈ زون میں داخل ہو کے وہاں پہ کوئی جو ہے وہ بڑی تباہی کا سبب بھی بن سکتے تھے. تو اس آپریشن کے دوران جو ہے وہ وہاں سے کافی سارے لوگ فرار ہوئے ہیں گاڑیوں میں، کچھ ویسے بھاگے ہیں. تو یہ دونوں بھی جو ہے وہ کسی گاڑی میں بیٹھ کے نکل گئے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ہے شرپسند عناصر تھے، یہ حکومت کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے اندر کچھ سیاسی لوگ بھی موجود ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟ دیکھیں وہ تو پھر انہوں نے یعنی دیکھیں نا، یہ جو مجمع آیا ہے کے پی کے سے، یہ سارا جو ہے یہ اکثریت اس کی مسلح تھی. یعنی اگر یہ 15-20 ہزار لوگ تھے تو ان میں سے کم 10-12 ہزار لوگ مسلح تھے. ان کے پاس ٹیئر گیس تھی. تو ان لوگوں کو تو یہ اس لیے لے کے آئے تھے کہ وہ آپ کے علم میں ہی آگے بڑے ٹرینڈ اور بڑے وہ جو ہے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان چیزوں میں جو ہے وہ بڑی ان کی جو ہے وہ دسترس ہوتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ان کو روکنے کی جتنی بھی کوششیں کی گئی ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکی. اچھا یہ فرمائیے گا کہ اس ساری سچویشن کے اندر پولیس، ایف سی، رینجرز، پاک فوج، ان کے کردار کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں کردار جو ہے وہ تو سبھی کا. دیکھیں نا، لوگ سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں. تو ڈیوٹی سے کمٹمنٹ کے لحاظ سے تو خیر کسی میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، وہ پولیس ہو، رینجرز ہو یا دوسری پیراملٹری فورسز ہو. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپریشنل لیول پہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ ایک ایکٹ کرتے ہیں تو اس کا بہت اچھا رزلٹ آ جاتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ رزلٹ ٹھیک نہیں آتا. تو یہ کامیابی یا کامیابی کا نہ ہونا جو ہے، یہ آپریشن سائٹ کے اوپر جو ہے یہ جو ہے وہ حصہ ہوتے ہیں. ہر دفعہ آپ ایک جیسی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. تو جہاں کہیں کوشش کی گئی ہے اور وہ کامیاب نہیں ہوئی اور یہ کراس کر کے آ گئے، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہاں پہ جو لوگ جن کی ذمہ داری تھی انہوں نے ذمہ داری نہیں نبھائی. انہوں نے ذمہ داری نبھائی انہوں نے، لیکن بعض چیزیں جو ہے وہ پھر جو ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرا فریق جو ہے وہ پیدا اٹھا لیتا ہے. اچھا اس ساری سچویشن کے دوران، دھرنے کے دوران علی امین گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ جو ہے، یہ ان کی تقاریر بھی آپ کے سامنے ہیں اور سارے معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں. تو کیا ابھی جو یہ فرار ہوئے ہیں اس سے جو باقی کارکنان ہیں، سیاسی جو کارکنان ہیں، ان میں تشویش پیدا ہوگی اور معاملات آگے تھوڑے سے اور خراب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو تو کریمنل ایلیمنٹ ہے اس کا تو یعنی طریقہ ہی اور ہے، لیکن جو پارٹی ورکر ہیں ان جی میں لازمی مایوسی پھیلے گی اور لوگ دوبارہ نہیں آئیں گے ساتھ. جی صحیح. اچھا اس ساری سچویشن کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت بالخصوص مسلم لیگ نون کی جو، کیونکہ انہوں نے ڈیل کی بڑی کوشش کی، معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کی کہ بات چیت اور مذاکرات سے معاملہ حل کیا جائے، تو ان کا بھی ایک پازیٹیو پہلو آپ سمجھتے ہیں سامنے آیا؟ دیکھیں جی، ہم ایک پولیٹیکل جماعت کے طور پہ تو اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں، ایک کانسٹیٹیوشنل رجیم میں
جو ہے وہ آپ ڈائلاگ کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. کوئی معاملہ جو ہے وہ ڈائلاگ کے بغیر ریزالو نہیں ہو سکتا. 26ویں ترمیم جو ہے وہ ہم نے اس کے اوپر پارلیمانی کمیٹی بنا کے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ کس قدر جو ہے وہ ہم نے کنسلٹیشن کی، مشاورت کی، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس ووٹ پورے ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے اس بات کو بہتر جانا کہ ہم مولانا فضل الرحمان اور ان کے ساتھ پی ٹی آئی جو ہے، جنہوں نے متفقہ طور پہ ایک مسودہ بنایا ہے، ہم اس مسودے کو جو ہے وہ اپنا مسودہ بنا کے تو اس کو جو ہے وہ پاس کرائے اسمبلی سے. وہ علیحدہ بات ہے کہ اپنے مسودے سے پی ٹی آئی بعد میں خود ہی دوڑ گئی، لیکن مولانا نے جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ اپنا وعدہ جو ہے وہ نبھایا. تو پولیٹیکل ڈائلاگ اور کنسنسس جو ہے وہ بالکل ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر ہی معاملہ جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور آپشن طریقہ کار ہی نہیں ہے. اچھا، اس سے پہلے رانا صاحب طارٹ صاحب نے میڈیا سے بات کی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی جو فائنل کال ہے یہ مس کال ثابت ہوئی ہے. تو لیکن جو ان کا مقصد تھا پی ٹی آئی کا، وہ بانی پی ٹی آئی کی جو رہائی تھی وہ تھا ایکچولی ان کا مقصد. تو آپ سمجھتے ہیں حکومت کوئی پریشر پڑا یا آئندہ اس سے کوئی تھوڑا بہت فرق پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں اس کی رہائی جو ہے وہ مقدمات میں گرفتار ہیں. آلموسٹ ایک آدھ مقدمہ چھوڑ کے سبھی میں ان کی ضمانت ہوئی ہے. اب یہ کل کے جو واقعات ہوئے ہیں لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کے قتل کے، جی. اب ان میں خیر وہ دوبارہ سے گرفتار ہو جائیں گے. تو انہوں نے ضمانت ادا کیسے لینی ہے؟